مجھے کئی لوگوں نے مجھے میسج بھیجے نیو یارک سے جو ایئرپورٹ گئے تھے بلاول صاحب کو لینے کے لیے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ اسی فلائٹ میں بھارت کے جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر صاحب وہ بھی اسی فلائٹ سے اترے۔ جو نئے آرمی چیف صاحب آئے انہوں نے ان ساری مسئلوں پہ، ان ساری جو کچھ ہو رہا ہے ان پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ ابھی تک میں نے ان کی آواز نہیں سنی ہے، ابھی تک میں نے کوئی آواز نہ ان کی سنی ہے اور نہ آئی ایس پی آر کے نئے چیف جو ہے ان کی کوئی پریس کانفرنس یا کوئی بیان یا کوئی ان کی آواز سنی ہے۔ ڈالر سے بھرے ہوئے بیگز باہر گئے ہیں، وہ مفتاح اسماعیل صاحب لے کر گئے۔ یہ خبریں مستقل آ رہی ہیں اور مستقل آتی رہی ہیں اور کسی نے ڈینائی نہیں کیا، اور ایسے کام پہلے بہت سارے ہوتے رہے ہیں۔ زرداری صاحب کے تو لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، ایان علی بھی موجود ہیں۔ اچھا شاہین صاحب، سر بلاول بھٹو نے یو این میں بڑی زبردست تقریر کی ہے، لیکن سر آپ نے ٹویٹر کے اوپر میسج لکھا اور اس کے بعد یہ خبر رپورٹ ہونا شروع ہوئی کہ اصل میں بلاول بھٹو زرداری دبئی سے بھارتی فارن منسٹر کے ساتھ یو این میں امریکہ میں پہنچے، اور یہ 15 گھنٹے کی ان کی یعنی یہ فلائٹ میں ایک ہی جگہ پر تھے اور ان کی کوئی گفت و شنید بھی آپس میں ہوئی ہے۔ جی دیکھیے، میں نے یہ ٹویٹ ضرور کیا تھا، مجھے کئی لوگوں نے مجھے میسج بھیجے نیو یارک سے جو ایئرپورٹ گئے تھے بلاول صاحب کو لینے کے لیے، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ اسی فلائٹ میں بھارت کے جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر صاحب وہ بھی اسی فلائٹ سے اترے، اور ظاہر دونوں فرسٹ کلاس میں ہی ہوں گے، وہ تو آبویس بات ہے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ جی ہم نے کوشش کی ہے، سرکاری جو ڈپلومیٹس ہیں، جو ایمبیسی کے لوگ ہیں، ان سے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں، یہ دونوں ایک ہی جہاز میں دبئی سے آئے ہیں یہاں نیو یارک، صبح 8:30 بجے وہ فلائٹ ایمریٹس کی فلائٹ آئی ہے اور اس میں سے دونوں ساتھ اترے ہیں، تو کیا ان کی ملاقات ہوئی ہے، کیا انہوں نے بات چیت کی ہے، کیا کچھ دیر بیٹھے ہیں؟ ظاہر ہے فرسٹ کلاس میں تو 4-5 کے پیسنجر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اگر 2 فارن منسٹر بیٹھے ہو اور 15 گھنٹے ہو تو ہیلو ہائے تو ہوتی ہے جی۔ تو یہ مگر کسی نے نہیں بتایا، کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں تھا، بس چپ، ہر ایک چپ، کوئی نہ ڈینائی کر رہا ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے، نہ کچھ۔ تو اس پہ میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی کوئی آفیشلی کنفرم تو کرے یا کوئی اکنالج تو کرے کہ ہاں ایسا ہوا ہے، تو وہ ابھی تک تو مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ خبریں چل رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے کنفرم کر دیا ہو کسی کو۔ لیکن شاہین صاحب، پھر اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں تو انہوں نے مودی کو بڑے بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے، آپ نے وہ سنی ہوگی، ظاہر ہے وہ بچر آف گجرات کہہ کر اسے پکار رہے ہیں۔ جی جی نہیں، وہ تو خیر دیکھیے، وہ تو پاکستان کے فارن منسٹر کی تقریر تھی، اور وہ تو آلریڈی پورے فارن آفس نے اور پورے ایمبیسیز نے اور سب نے مل کے، اسٹیبلشمنٹ نے، سیکورٹی سب نے مل کے وہ تقریر لکھی ہوگی۔ وہ ایک خالی بلاول کی تقریر تو اسے نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک آفیشیل اسٹیٹ کا، پاکستان کی اسٹیٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا، جو کہ بالکل صحیح انہوں نے دیا، اور وہ دینا چاہیے تھا ان کو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر جہاز میں وہ ہلو ہائی ہو گئی، مل گئی، لیکن وہ ہلو ہائی جو ہوتی ہے وہ پرائیویٹ کچھ اور ہوتی ہے، آفیشیلی جو اسٹیٹمنٹ تو یہی آتی ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہو نہیں سکتی۔ تو بالکل ٹھیک کیا انہوں نے۔ ایک اور سر نیو یارک سے ہی خبر ہے، یہ بتائیں کہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے جو پاکستان کی پراپرٹی ہے سر، اس کے حوالے سے خبریں ہیں کہ اس کے اوپر سے پاکستانی جھنڈا اتار دیا گیا ہے، اور اس کی سیل، اس کو جو بیچنا ہے وہ اپنے کوئی فائنل مرحلے میں۔ جی یہ میں نے بھی خبریں دیکھی ہیں، سنی ہیں، اور یہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے نا، اس کو بیچنے کا ہر حکومت میں، اور ہر چاہے وہ ملٹری کی حکومت ہو، چاہے وہ سویلین ہو، چاہے وہ کیئر ٹیکر ہو، شوکت عزیز کی ہو، جو بھی ہو، وہ سب کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کو بیچ دیں۔ یہ ہے، اور ایک پیرس میں ہوٹل ہے جو کہ وہ بھی پی آئی اے کی اونرشپ ہے، یہ بھی پی آئی اے کا اونڈ ہے، روزویلٹ ہوٹل جو ہے۔ مگر ایک بات آپ ذرا غور رکھیں کہ یہ دونوں ہوٹل جو تھے، یہ ریکوڈک کے جو پرابلم ہوا تھا، جو کیس ہوا تھا انٹرنیشنل کورٹ میں، کیس ہوا تھا، اس کورٹ میں ان دونوں ہوٹلز کو بائنڈ کر دیا تھا کہ جی آپ ان دونوں ہوٹلز کو گورنمنٹ پاکستان بیچ نہیں سکتی جب تک کہ یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہوگا ریکوڈک کا، اور یہ پیسے پاکستان ان کو $10 بلین دے نہیں دے گا۔ مگر وہ اب سیٹل کسی نہ کسی طریقے سے ہو گیا ہے، وہ اچھا ہوا یا برا ہوا اس میں بعد میں بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ سیٹل ہو گیا ہے، ریکوڈک کا معاملہ، اگریمنٹ بھی ہو گیا ہے،
تو وہ ایک بین جو تھا انٹرنیشنل کورٹ کا وہ اب اس پہ سے ہٹ گیا جی اور یہ ہٹ جائے گا، کیونکہ ابھی 1-2 دن ہوئے ریکارڈنگ کا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو شاید وہ 2-4 ہفتے یا مہینے میں وہ بین ہٹ جائے. تو اس کے ہٹنے کے بعد پھر یہ راستہ کلیئر ہو جائے گا ان ہوٹلوں کو بیچنے کا. اور اس کی میرا خیال ہے تیاری ہو رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ تیاری ہو جائے، تاکہ یہ اس سے پہلے کہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ چینج ہو یا ڈیزولوشن ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، یہ کام کر دیا جائے. مگر یہ مشکل لگتا ہے مجھے، کیونکہ اس میں بہت پہلے کئی دفعہ کوششیں ہو چکی ہیں، کئی دفعہ لوگوں نے بیچ کے اور اس کو اپنے دوستوں کو اور اپنی بزنس کو اور ان کو دینے کا یا خود لینے کا کوشش کی ہے، نہیں ہوا. اور اس دفعہ بھی اتنا زیادہ اس پہ ریزسٹنس ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکے گا. تو بہرحال کوشش تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ کرتی ہے، لیکن ابھی مشکل لگتا ہے. شاہین صاحب، آپ نے ایک خبر بریک کی تھی اور آپ نے کوئی 15 سوٹ کیسز کی بات کی تھی جو ڈالر سے بھرے ہوئے ملک سے باہر گئے تھے. اس حوالے سے سر جاوید چودھری صاحب کا ایک کلپ وائرل ہے، انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ایک جہاز بھارت سے پاکستان میں لینڈ کرتا ہے اور اس جہاز کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب، ان کے ساتھ 10 کوئی سوٹ کیس تھے اور 4 اور بیگز تھے، وہ لے کر وہ یہاں سے دبئی گئے ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے یا ایزیوم کیا جائے کہ وہ جو ڈالر سے بھرے ہوئے بیگز باہر گئے ہیں وہ مفتاح اسماعیل صاحب لے کر گئے؟ دیکھیے، ایزیوم کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں، پورے چینلز موجود ہیں، ٹی وی موجود ہیں. جاوید چودھری صاحب ایک نون اینکر ہیں، ایک نون ٹی وی چینل سے وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے. ان سے پوچھا جا سکتا ہے، کوئی بھی رپورٹر جا کے ان سے پوچھ لے کہ جی آپ نے کیوں کیا. اور اس کے بعد سول ایویشن میں جو بھی جہاز آتا ہے، جو بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے، لینڈنگ ہوتی ہے، ٹیک آف ہوتا ہے، اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ بھی اویلیبل ہے. تو یہ تو کسی ایک اچھے جرنلسٹ کا جو وہاں لوکلی موجود ہو وہ پتہ لگا سکتا ہے 2 دن میں کہ جی یہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اور مفتاح صاحب کنفرم کر دیں گے یا اس کو ڈینائی کر دیں گے. لیکن یہ خبریں مستقل آ رہی ہیں اور مستقل آتی رہی ہیں اور کسی نے ڈینائی نہیں کیا. اور ایسے کام پہلے بہت سارے ہوتے رہے ہیں. زرداری صاحب کے تو لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے. ایان علی بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے جو پکڑنے والے تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، مگر اس کو کوئی کھولنے والا، اس کو کوئی پرسو کرنے والا، کوئی نیوٹرل تو نہیں کہنا چاہیے، کوئی ٹرانسپیرنٹ اور کوئی آبجیکٹو انویسٹیگیشن اگر اس پہ ہو تو یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. مگر یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہر آنے والے پہ، ہر جو فائنانس منسٹر بنتا ہے، جو پاور میں آتا ہے، جیسے ہی وہ ہٹتا ہے کوئی نہ کوئی اس قسم کا اسکینڈل آ جاتا ہے اور اس کا کوئی جواب کوئی نہیں دے سکتا. تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے. سر، جو 2 منسٹرز کی آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ وہ منسٹرز ہیں اور ان کی فیملیز اس جہاز کے اندر موجود تھی، تو اس حوالے سے کوئی آپ تک خبر پہنچی کہ وہ منسٹرز کون تھے یا ان کی فیملیز کون تھی؟ دیکھیے، اس کے بعد مجھے جو رپورٹ ملی وہ یہ جاوید چودھری صاحب کی ہی رپورٹ مجھے بھی ملی تھی کہ جی وہ خود مفتاح صاحب کی فیملی تھی یا وہ خود تھے یا ان کی فیملی ممبرز تھے. تو یہ چیزیں مطلب ہے کہ ساری ایک ہی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. مطلب اب اس کی ٹائم لائن کیا ہے، اس کی کون تھا موجود. تو سر مفتاح صاحب پیسے کس کے لیے ملک سے باہر لے کر جا سکتے ہیں؟ مفتاح صاحب نے کس کے لیے پیسے لے کر جانے ملک سے باہر؟ دیکھیے، یہ تو دیکھیں اسپیکولیشن کی بات ہے کہ جی پیسے تھے اس میں، یا اس میں اپنے گھر کا سامان تھا، یا اس میں ڈرٹی لانڈری تھی، یا وٹ ایور اٹ واز. یہ تو اب کوئی پتہ چلے گا آفیشیلی، کوئی کریڈیبل اوتھینٹک طریقے سے تو پھر پتہ. لیکن ایک بات تو ہو گئی اس میں کہ جی جو سینٹ کی کمیٹی تھی اس میں جا کے ایئرپورٹ جو اتھارٹی جو ہے اس نے جا کے یہ بیان دیا کہ جی یہ سوٹ کیس جو گئے تھے وہ ہمارے اسکینرز کے تھرو اسکین ہو کے نہیں گئے تھے، یعنی ہم نے اس کو چیکنگ نہیں کی تھی اور کسٹم نے ڈائریکٹلی وہاں بھیج دیے تھے. اب یہ بات کمیٹی والے جو ہیں کسٹم والوں کو بلا کے پوچھے کہ بھئی آپ نے کیسے کیوں بھیج دیے اور کیا تھا اس میں، آپ نے کیوں کیا یہ سب کوئی انویسٹیگیشن کرے تو پھر وہ ہوگا نا. ساری خبریں ٹکڑوں میں آ جاتی ہے، لیکن ان کو اکٹھا کر کے ایک پوری پازیٹیو پکچر بننا جو ہے نا، اس میں ٹائم لگتا ہے. اور میرا خیال ہے جب تک انوائرمنٹ پورا ٹھیک نہیں ہو وہ ہوتا نہیں ہے کام. اور شاہین صاحب ایک اور چیز بتائیں کہ سر جو ملک کے اندر کے حالات ہیں، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا یا اس کے علاوہ بھی ہو رہا ہے، آفتاب اقبال صاحب کا پروگرام بند کر دیا گیا، اینکر عمران ریاض ملک سے باہر آسٹریلیا نہیں جا سکے، تو یہ سر جو تھا ایک ٹیرر آف فیئر وہ ختم ہوا ہے یا وہ ابھی بھی برقرار ہے؟ وہ پالیسیز برقرار ہیں پھر؟
जी, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल बरकरार है, और अभी तक जो नए आर्मी चीफ साहब आए हैं उन्होंने इन सारी मसलों पे, इन सारी जो कुछ हो रहा है इन पे कोई तवज्जो नहीं दी है। और मेरा ख्याल है उन्होंने जो नेशनल इश्यूज हैं, बड़े बड़े मुल्क के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इंडिया के बॉर्डर पे गए, वो पाकिस्तान के जो टेररिज्म की हिट एरियाज है वहां पे गए, लेकिन इन चीजों पे, इश्यूज पे अभी तक उन्होंने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया है। अभी तक मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी है। कितने दिन हो गए, उन्होंने जाके कई जगह तकरीरें जो मिले हैं, लोगों से तकरीरें भी की हैं, अपने ट्रुप से भी मिले हैं, लेकिन पब्लिकली अभी तक मैंने कोई आवाज ना उनकी सुनी है और ना ISPR के नए चीफ जो है उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बयान या कोई उनकी आवाज सुनी है। तो अभी तक ये मामला जो है, ये अभी तक मेरा ख्याल है कुकिंग पॉट में है। जिस दिन ये मामला क्लियर होगा कि जी वो कहाँ खड़े हैं, इन चीजों का पता चलेगा कि जी वो पॉलिसीज पुरानी चल रही है या अभी बदली है, लेकिन अभी तक कोई नहीं बदली और लोगों में डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती जा रही है। मुझे डर ये है कि कोई इतना ज्यादा ये लेट ना हो जाए कि जी लोग फिर इनके खिलाफ भी बोलना शुरू कर दें। होना नहीं चाहिए ऐसा, और मेरा ख्याल है कि जल्दी वो अपनी पोजीशन को क्लियर कर देंगे। सर खान साहब कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? एक दफा फिर उन्होंने 17 तारीख लिबर्टी चौक में वो एक बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि वहां पर तारीख दी जाएगी कि असेंबलीज कब डिसॉल्व की जाएंगी। आप समझते नहीं है कि असेंबलीज डिसॉल्व करना ही इमरान खान के लिए बेहतर ऑप्शन है इस वक्त? देखिए, इमरान खान के लिए दोनों जो ऑप्शंस हैं वो बड़े मुश्किल ऑप्शंस हैं। डिसॉल्व करना भी एक बहुत मुश्किल ऑप्शन है और उसको नहीं डिसॉल्व करना भी मुश्किल ऑप्शन है। लेकिन एक बात है कि इमरान खान साहब ने पिछले 7-8 महीने में जो प्रेशर बिल्ड किया है, वो प्रेशर अभी तक वो रखे हुए हैं। उस प्रेशर की वजह से उनकी अपनी पार्टी एक्टिव है, जिंदा है, लोग उनके साथ अभी भी इन्वॉल्व हैं एक्टिवली। वो उनके साथ, चाहे इमरान खान मौजूद हो या ना हो, लोग सड़कों पर निकलते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग काम करें, लोग जाके वोट देते हैं। कई 4-5 इलेक्शन हो चुके और सब लोगों ने जाके वोट भी उन्हीं को दिए। ये उनकी तो पॉलिसी है कि ये हम उनकी कैंपेन चलती रहेगी, और ये एक तरह से उनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही है पिछले 6-7 महीने से। जैसे 70 जलसे उन्होंने जब किए हैं पूरे 4-5 महीनों में, तो ये इलेक्शन कैंपेन उन्होंने अपनी तकरीबन पूरी कर ली है एक तरह से, और वो तैयार बैठे हैं कि जी इलेक्शन अनाउंस हो और वो कैंडिडेट्स के नाम दे। तो ये ऑप्शन उनके लिए बड़ा मुश्किल ऑप्शन है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, वो तो तैयार है कि डंडा चलाने के लिए। वो तो जहाँ सिंध में आप देख रहे हैं आदम शवाती के खिलाफ या बलूचिस्तान में केस हो रहे हैं, उनको पकड़ के जहाजों में ले जा रहे ला रहे। अगर उनको पंजाब और KPK की हुकूमत भी मिल गई तो वो तो इनका जिंदगी जीना आराम कर देंगे। वो इमरान खान के घर पहुंच जाएंगे और पकड़ के उनको वहां से हेलीकॉप्टर में उठा के ले जाएंगे। ये इनको एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी है कि उनको प्रोटेक्शन है अभी तक दो प्रोविंस। तो शाहीन साहब, ये बुशरा बीबी की सर आज भी कुछ ऑडियोज लीक की गई हैं, और अगेन इन ऑडियोज का ताल्लुक सर तोशा खाना के साथ है, अगेन घड़ियों के हवाले से है, अगेन ताज के हवाले से। ये ऑडियो सर कौन लीक कर रहा है? ये किसने रिकॉर्डिंग की हुई है? किसके पास ये रिकॉर्डिंग मौजूद है? सर ये तो मैं नहीं कह सकता किस कौन कर रहा है, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो भी कर रहे हैं ना, वो उसकी आखिरी हद हो गई है इस बात की। उनके पास और कुछ दुनिया में कहने के लिए नहीं है। तोशा खाना से लोग हाथी के हाथी गायब करके और खा के हजम करके आज तक कोई नहीं बोला। भी गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो जो के इजाजत ही नहीं है, जिनकी लीगल इजाजत नहीं है, वो गायब हो गई। और वो पता नहीं कहाँ गई, किसने बेची, किसने रखी, किसने नंबर प्लेट भी शायद लगाई, इस पे नहीं लगाई, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन ये घड़ियों के पीछे पड़े हुए हैं, और ये इनकी सबसे बड़ी शिकस्त यही है कि इतनी बड़ी बड़ी इश्यूज है, इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है, पूरी इकोनॉमी आपकी बैठ रही है, लेकिन ये लोग घड़ी के पीछे लगे हुए हैं कि घड़ी ले ली और बेच दी, और तोशा खाना से ये जेवरात आ गए और चले गए। मतलब दिस इज देयर अल्टीमेट, जिसे कहते हैं ना कि फेलियर है इस गवर्नमेंट का और ये बाकी सारी अपोजिशन का, कि इनके पास और कुछ नहीं है कहने के लिए। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर, थैंक यू।